بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رمضان اور ایک ہے صوم۔ رمضان کا معنی ہوتا ہے، یہ رمز سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، راک کر دینا، اور دوسرا ہے صوم، اس کا معنی ہوتا ہے رکنا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کے آخری جو وجہ بتائی ہے، نتیجہ بتایا ہے، وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں پر، اپنے بندوں پر رمضان المبارک فرض فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ عظیم نعمت جو رمضان کی نعمت ہے اس سے نوازا۔ اللہ رب العزت کی ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر روزے کو فرض کیا اور ساتھ دو تسلیاں دی۔ ایک تسلی تو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہے کہ یہ آپ پر پہلے دفعہ نہیں ہے، تو آپ سے جو پہلے امتیں ہیں ان امتوں پر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ سابقہ امم میں یہ کام ہوتا آ رہا ہے، لہذا اس لیے ہم یہ روزہ رکھیں گے اور اس کا رکھنا آسان ہے۔ اب یہ جو روزہ ہے جس کا معنی ہے کہ بھئی رکنا یا گناہ جل کر راکھ ہو جائیں، اب کیسے کیسے کام کیے جائیں اس رمضان المبارک میں کہ جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کا مستحق ہو جائے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر پورا ماحول انسان کو فراہم کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ہر برے عمل سے بچے اور نیک عمل اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے۔ ماحول اس طریقے سے بنایا کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جب انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ دو چیزیں اس کو گناہ پر ابھارتی ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک نفس۔ تو شیطان کو اللہ رب العزت نے روک دیا، قید کر دیا، اور نفس اس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کھانے پینے سے منع کر دیا، تاکہ یہ دونوں جو شیطان اور نفس ہے جو انسان کے دشمن ہے اس کو نیک عمل کرنے کے درمیان اس کے مخل نہ ہوں، اور اسی طریقے سے وہ غلط کام پر اس کو نہ ابھاریں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو ماحول فراہم کر دیا، اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت نے یہ ماحول بنا دیا اور انسان کو آفر دے دی کہ اب یہ ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر آپ فرض نماز ادا کریں گے تو میں ایک فرض کے بجائے 70 فرضوں کے برابر ثواب دوں گا، اور اگر کوئی شخص نفل پڑھے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ماحول بنا کے انسان کو دے دیا، اور اپنی طرف سے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے، اور عذاب اور شر کے جتنے دروازے ہیں وہ اللہ رب العزت نے بند کر دیے ہیں، اور انسان کو موقع دے دیا، سارے دروازے کھول دیے کہ میرے بندے اب میرے طرف آ جا۔ تو اب یہ جو اللہ کی طرف جانا ہے تو کون سے ایسے کام کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رضا اور تقوی کا حصول ممکن ہو جائے۔ تو چند کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دے، کیونکہ قرآن اور رمضان کا بھی آپس میں خاص اور گہرا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو بھی شہر رمضان میں ہی نازل فرمایا۔ تو اب روزے رکھنا اور ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اب قرآن کے ساتھ تعلق کیسے کیے جائیں، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی عبارت پڑھیں، الفاظ پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط بناتے ہوئے قرآن مجید کا کچھ حصہ ہم زبانی یاد کریں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں کہ ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور آخری کام وہ یہ ہے کہ قرآن مجید دن رات میں پوری زندگی میں، خصوصاً رمضان المبارک میں، ہم کوئی تھوڑا سا وقت اس بات کے لیے مختص کریں کہ ہم قرآن مجید کو سن لیں، سماعت کریں، کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم قرآن مجید جب پڑھا جائے تو تم اس کو سنو، اور یہ روح کی غذا ہے کہ قرآن مجید کو سننا۔ تو اس کی وجہ سے یہ کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو رمضان المبارک ہے وہ اچھی طریقے سے گزر جائے گا، اور وہ جو اللہ رب العزت کو اپنے بندے سے مطلوب اور مقصود ہے کہ ہر وقت
انسان کے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اس بات کا استحضار ہو کہ میرے رب مجھے دیکھنے والا ہے، میں ہر اچھا عمل کروں گا اور ہر برے عمل سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ اور اگر یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان ہر اچھے عمل اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہر برے عمل سے اس کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے رمضان المبارک کو بالکل اسی طریقے سے اپنی منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔